خواتین بازار جاتی ہے یا ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہیں تو 2-3 نمازیں چلی جاتی ہیں. خواتین قضا نمازوں کے بارے میں بہت کمزور ہیں. بالکل صحیح کہا. خواتین ڈاکٹر کے پاس جا کے نمازیں ضائع کر دیتی ہیں. خواتین شاپنگ میں جا کے, وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں. یہ بہت بڑا جرم ہے بھائی. اسلام میں توحید کے بعد نماز سے بڑا کوئی حکم نہیں ہے. کسی قیمت پہ نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں, چاہے شاپنگ پہ جائیں چاہے پارک میں جائیں. اب پارکوں میں ہوتا کیا ہے, خواتین کہتی ہیں ہمیں مسجد میں تو گھسنے نہیں دیا جاتا, تو پارک میں جگہ نہیں ہوتی تو نماز قضا کر لیتی ہیں. بھائی آپ مسجد میں کیوں گھسنے نہیں دیا جا رہا آپ کو؟ آپ جائیں امام صاحب سے بولیں کہ امام صاحب پھر اپنا گھر کا کمرہ دے دو, میں وہاں نماز پڑھ لوں. تو میں نے تو نہیں دیکھا کہ ائمہ کرام کی میجورٹی ایسا کرتی ہو, لیکن بعض مسجدوں میں نہیں گھسنے دیتے. یہ بالکل غلط کرتے ہیں. جو عورت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہی ہے اس کو روکنے کا کسی کو بھی حق نہیں ہے. تو وہ وضو کرے, اپنا نماز پڑھ لے وہ, اور اگر پارک ہی میں کوئی جگہ ہے تو وہاں پڑھ لیں. لیکن یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ جی جگہ نہیں ہے. مٹی بھی پاک ہوتی ہے, آپ مٹی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پانی نہیں ہے, آپ پانی جو پینے کا پانی ہے نا اس سے وضو کر لیں آپ. خواتین کہتی ہیں پردے کی کوئی جگہ نہیں ہے, تو اسلام میں نماز کا حکم پردے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. وضو کے لیے چہرہ کھولنا پڑے گا تو کھولے گی عورت اپنا چہرہ. کوشش کریں حتی الامکان مردوں سے دور جائیں, لیکن کوئی بھی جگہ نہیں ہے تو چہرہ کھولنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ایسی نوعیت آتی نہیں ہے, لیکن اگر آ جائے تو میں نماز کی اہمیت بتانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر ایسی نوعیت آئے نا تو بھی عورت کو نماز پڑھنی ہے. نماز نہیں چھوڑ سکتی کسی قیمت پہ. نہ مرد چھوڑ سکتا ہے اور نہ عورت چھوڑ سکتی. اور نمازی کا پتہ ہی ایسے موقع پہ چلتا ہے, سفر میں نماز چھوڑ رہا ہے کہ پڑھ رہا ہے, جہازوں میں نماز چھوڑ رہا ہے کہ پڑھ رہا ہے, ٹرین میں نماز چھوڑتا ہے کہ پڑھتا ہے, اور شاپنگ میں کے لیے جاتے ہوئے نماز چھوڑتا ہے کہ پڑھتا ہے. وہاں تو پتہ چلتا ہے نمازی کا. لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھنا فارغ لوگوں کا کام ہے, جن کا کوئی کام دھندہ نہیں ہے تو چلو نماز پڑھ لو. نماز مصروف لوگوں کا کام ہے. ٹرین میں جگہ نہیں ہے تو جگہ کیا, 2 پاؤں رکھنے کی جگہ ہونی چاہیے. ارے کہہ رہے ہیں ٹرین میں اگر جگہ نہ ہو تو نماز کہاں پڑھیں؟ نماز کے لیے اتنی جگہ چاہیے جتنی جگہ آدمی کو کھڑے ہونے کے لیے چاہیے. تو آپ خود کہاں سے ٹرین میں آ گئے جو جگہ نہیں تھی؟ تو آپ کھڑے ہو, قبلے کی طرف رخ کر کے نیت باندھ لیں. رکوع میں تھوڑا سا جھک جائیں, سردے کی جگہ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو تھوڑا سا زیادہ جھک جائیں. سمجھتے ہو؟ تو بس اس طرح سے ہو جاتی ہے. ہم نے تو ہمیشہ ٹرینوں میں نماز پڑھی, ہمیں تو کبھی نہیں لگا کہ یار ٹرین میں جگہ نہیں. آپ کہہ سکتے ہوں صاحب آپ تو بزنس کلاس میں جا رہے ہو نا. بھائی بزنس کلاس میں جاؤ یا اکنامک, وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو, وہ جو ہم تو سپر ایکسپریس اسی میں جاتے تھے. سپر ایکسپریس میں سرگودا جاتے تھے نا, کھچا کھچ بھری ہوئی ہوتی تھی, کھڑکی سے بعض دفعہ گھسنا پڑتا تھا ٹرین میں, تو وہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے ہم. سمجھتے ہو؟ تو جو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ جگہ بنا لیتا ہے, پڑھ لیتا ہے. جو نہیں پڑھنے والا. لڑکی کا ٹیڑھی مانگ نکالنا گناہ ہے, کیا یہ غیر مسلموں سے مشابہت ہے؟ جی ہاں, یہ صحیح نہیں ہے ٹیڑھی مانگ نکالنا. اسلامی کلچر میں اس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا, اور تغییر خلق اللہ کامل طور پہ تو نہیں ہے لیکن اس کی بو ہے اس عمل میں, تو اس لیے علماء نے منع کیا ہے. تمام کتابوں میں یہ منع لکھا ہوا ہے. مانگ آپ صرف بیچ کی نکال سکتے ہیں یا پیچھے سارے بال لے جائیں, مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. تو سائڈ کی مانگ نہیں نکالنی. میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, لیکن یہ طریقہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. 5 قسم کے کام ایسے ہیں جو اللہ کے بندوں پر فرض ہے خالصتاً. کس کے لیے؟ اللہ کے. نمبر 1 نماز. آپ مجھے بتاؤ نماز جیسی عبادت آپ کو دنیا میں کسی مذہب میں نظر آتی ہے کیا؟ جس میں آپ دانت صاف کریں, لباس کو پاک کریں, ٹائمنگ بھی کتنی بہترین, صبح صبح آپ اٹھیں. جس بہانے مسلمان کو صبح اٹھنا پڑتا ہے, میڈیکلی دیکھا جائے کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے اس کے اوپر؟ نماز کا ٹائم ایسا رکھا ہے جو میڈیکلی انسان کی صحت سے میچ, بولو نا, نہیں کوئی کہہ سکتا ہے. بلکہ ڈاکٹر سے پوچھیں گے یار سب سے بہترین ٹائم صبح اٹھنے کا کون سا ہے؟ صبح کا ٹائم. اور تہجد میں اٹھے تو اور اچھا ہے. اسلام نے اگر رات کو 2 بجے یا 2:30 بجے نماز رکھی ہوتی, بہت سے ڈاکٹروں کو اشکال ہو سکتا تھا, بھئی یہ ٹائم ایسا رکھا ہے تو گہری نیند کا ٹائم ہے, تو صحتیں برباد اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو. ٹائم ایسا رکھا گیا ہے جو ہماری نیچر اور فطرت سے میچ کر. طریقہ ایسا رکھا گیا ہے, وضو کرو, دانت صاف کرو, طہارت حاصل کرو, یہ غسل, تو یہ تمام جو پورا پروسیس ہے
اس سے بہتر پروسیس عبادت کا کوئی لا سکتا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں ہے؟ دوسرا حکم دیا نماز کے بعد زکات کا. ہے یہ مخلوق کے لیے، لیکن اس کو حق کس کا قرار دیا گیا ہے؟ اللہ. یؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مالداروں سے لی جائے گی اور اسی قوم میں غریبوں پہ تقسیم کر دی جائے گی. اتنا بہترین نظام زکات کا رکھا. ٹیکس کا نظام اور زکات کو ذرا آپ کمپیئر کریں. ٹیکس ہر چیز پہ گورنمنٹ لیتی ہے. اللہ میاں جو ہم سے زکات کے نام پہ ٹیکس لیتے ہیں، نا 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 نا، غریبوں سے تو ہے ہی نہیں. غریبوں سے وہ ٹیکس بولو نہیں لیے. درمیانے طبقے سے بھی نہیں ہے. 3 قسم کے طبقے ہیں اسلام میں. ایک مالدار جن سے زکات لی جاتی ہے، دوسرا غریب جن کو زکات دی جاتی ہے، تیسرا درمیانی طبقہ کہ نہ لی جائے گی اور نہ ان کو دی جائے. نہ یہ غریبوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ زکات لے لے، اور نہ اتنے مالدار ہیں کہ ان سے زکات لی جائے. پھر جن مالداروں سے لی جاتی ہے اس میں کتنی آسانی رکھ دی، اس مال میں لی جاتی ہے جو بڑھنے والے اموال ہیں. آپ کے استعمال کی چیزوں پہ زکات، کیونکہ گاڑی ایسے نہیں ہے 1 سے 2 ہو جائے گی، گھر ایسا نہیں ہے آپ رہ رہے ہیں تو 1 سے 2 ہو جائے. تجارتی مال پہ جو بیچنے کے لیے خریدا ہو، جو چیزیں بیچنے کے لیے خریدی جاتی ہیں وہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8. تو اللہ نے کہا ان میں گروتھ ہے، لہذا ان میں سال میں صرف ایک دفعہ 2.5% تم نے میرا حق مجھے دینا ہے. اور دینا کس کو ہے؟ غریبوں پہ خرچ کر دینا. تو آپ بتاؤ اس سے زیادہ بہترین کوئی نظام، مالیات کا نظام ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی نظام نہیں ہو سکتا. تیسرا اللہ نے کیا حکم دیا؟ صوم رمضان. پہلا جو تھا وہ تو توحید ہے، جو 5 ارکان میں سے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. کیونکہ دنیا میں کوئی ریاست ایسی ریاست نہیں ہے جو کہے کہ آپ ہماری اسٹیٹ میں رہ کے 2 ریاستوں کے قائم ہوں. تو پہلی تو ابتدائی توحید سے ہوتی ہے نا کہ جب ایک ہے تو خدا کیا ہے؟ بس ایک ہی ہے، اسی کی مان کے چلنا ہے. چوتھا حکم اسلام نے دیا ہے رمضان کا. چوتھا حکم کیا دیا ہے؟ رمضان، جس کے استقبال پر آج میں نے بیان کرنا تھا، لیکن میرے بیانات میں ہمیشہ تمہید لمبی ہوتی ہے اور ٹاپک پر بات کم ہوتی ہے، کیونکہ اس تمہید کے بغیر میں اگر ٹاپک پر بات کروں گا نا تو وہ 5 منٹ کی بات کی وہ 5 گھنٹے میں بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. اور جب تمہید لمبی ہو جاتی ہے تو پھر وہ 5 منٹ کی بات بھی انشاءاللہ 5 منٹ میں سمجھ میں آ جاتی. تو انہی میں سے اللہ میاں نے ایک حکم یہ بھی دیا ہے کہ میرے جو مجھے مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کو میں چلا رہا ہوں، اس کائنات کا بنانے والا میں ہوں، تو یہ خالی دلی کے دعوے میں قبول نہیں کروں گا. کچھ کر کے دکھانا پڑے گا جس سے پتا چلے گا کہ واقعی تم مجھے مانتے ہو. آپ جب کسی سے محبت کا دعویٰ کریں تو فری پھوکٹ کے دعوے آج کل چلتے ہیں. آپ بیگم سے کہیں مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ بیگم، میں بس مفتی طارق مسعود کی اتنی دفعہ بیان سن چکا ہوں پھر بھی مجھے کبھی دوسری شادی کا خیال نہیں آیا کیونکہ مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے. بار بار آپ یہ دعویٰ کرو، وہ کہے چلے جی آپ مجھے آج پیزا کھلا دیں، چلے آج باہر ہوٹل پہ چلتے ہیں، آپ کے پیسے نہیں ہے، یہ ٹینشن ابھی ٹینگ نہیں ہے میرے پاس. روزانہ یہ دعوے کرتے ہو لیکن اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے روکڑا آپ کی جیب سے کبھی بھی نہیں نکلتا. تو ایک دن غصے میں آ جائے گی نا کہ کچھ اور بول دیا کرو، یہ محبت کے دعوے یہی ہوگا نا، کوئی دعوے شاوے نہ کیا کرو. تو غیر مسلم بھی خدا کو مانتے ہیں بہت سارے لوگ، خدا ہے، بنایا ہے، کیا کرے بنایا ہے تو کہتے ہیں میں کچھ نہیں کروں، کرنا وہی ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسے ماننے کو میں مانتا نہیں. لہذا اللہ نے 5 ٹائم نماز رکھ دی ہے، وہ آپ کو پڑھنی پڑے گی. اللہ میاں نے زکات رکھ دی سال میں 1 دفعہ. اللہ میاں نے رمضان کے بولو روزے کہ یہ ثبوت دینے کے لیے نا کہ ہم خدا کو مانتے ہیں. آپ کو 1 مہینہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا. اس میں یہ چھوٹ رکھ دی کہ بیمار اور مسافر اس سے کیا ہے مستثنی. یہ بھی نیچرل ہے، ورنہ بیماروں کے لیے کتنا بڑا عذاب بن جاتا ہے رمضان کا روزہ، کتنی بڑی ٹینشن بن جاتی. تو وہ دو کو کیا کر دیا؟ خارج کر دیا، آسان رکھا اس کو. لیکن خوب سمجھ لیں اللہ کے احکام آسان تو ہوتے ہیں لیکن اس میں لچک نہیں ہوتی. مثال کے طور پر وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا پڑے گا آپ کو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ یار چلو وضو کے لیے پانی جب ہے ہی نہیں تو تیمم میں 2 دفعہ ہاتھ ہی مٹی میں مارنا ہے، چھوڑو ایسے ہی نماز پڑھ لو. آپ کچھ بھی کریں گے ایسے نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یار چلو چھوڑ دو، آج چھوڑنے کا آپشن بھی نہیں. یعنی یہ تو کر دیا سفر میں 2 رکعتیں پڑھ لیں آپ،
لیکن چھوڑنے کا آپشن نہیں رکھا. چھوڑنے کے لیے میدان جنگ میں لڑ بھی رہے ہو تو نماز کے ٹائم پہ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. طریقہ بدل دیا کہ گھوڑے پہ سوار ہو تو وہی سواری پہ پڑھ لو. جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے احکام میں آسانی ہے جتنی اللہ نے ڈال دی. اس کے بعد نو کا آپشن آپ کے پاس نہیں رہتا. ہمارے ہاں بہت سے لوگ رمضان میں یہ کرتے ہیں کہ جی چونکہ اللہ نے مسافروں کو چھوٹ دے دی ہے, بیماروں کو چھوٹ دے دی ہے, اس سے خود یہ نتیجہ نکالنے لگتے ہیں اس کا مطلب اللہ بڑا غفور رحیم ہے, کوئی ٹینشن ہو تو چھوڑ سکتے ہیں آپ. نا 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 نا, سفر اور بیماری کے علاوہ اب چھوڑنے کا آپشن آپ کے پاس نہیں. شدید ترین گرمی ہے, نہیں چھوڑ سکتے. آپ مزدور ہیں, آپ نے دوپہر گرمی میں کنواں کھودنا ہے تو بھی آپ رمضان کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے. یہ اس عذر کو عذر مانا نہیں گیا ہے. لوگ اکثر ہم سے پوچھتے, گرمی کے روزوں میں خاص طور پہ زیادہ پوچھا کرتے تھے کہ ایک مزدور دوپہر کو کدال چلاتا ہے, کنواں کھودتا ہے, وہ تو ناممکن ہے کہ رکھے وہ روزہ, وہ تو مر جائے گا پیاس سے. میں اس سے کہتا تھا بھائی یہ چونکہ میرا مذہب میں بنایا ہوا دین تو ہے نہیں, ہوتا تو اسمبلیوں میں تو قانون ہو جاتا ہے نا کہ یار یہ تھوڑی پبلک کو ٹینشن ہو رہی ہے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاتون آئی, انہوں نے کیا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے ایک ایسے الفاظ بولے جس سے زمانے جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ طلاق ہو گئی ہے, حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا, زہار جسے کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا, طلاق ہو گئی ہے, بیوی حرام ہو گئی ہے نا. تو وہ عورت اللہ سے دعائیں مانگتی رہی, دعائیں مانگتی رہی, دعائیں مانگتی رہی. آسمان سے وہی نازل ہوئی کہ ان الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی بلکہ کفارہ دینے سے کفارہ دے دیں گے تو نکاح ان کا باقی ہے. اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو یہ نہیں کہا میں مشورہ کر کے قانون چینج کر دیتا ہوں, تمہاری ٹینشن مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تو میں صحابہ کو بلاتا ہوں, ایسا کرتے ہیں ہم کچھ اس پہ غور و فکر کر کے سوسائٹی کے حساب سے اس کو ذرا طلاق کے حکام میں کچھ چینجنگ لے آتے ہیں. نا 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 نا, اللہ میاں نہیں چینج کر دیا تو ہو گیا, خود سے نہیں ہوتا. تو خوب سمجھ لیں مفتی کا کام لوگوں کو اللہ کا قانون بتانا ہے, سوسائٹی کے حساب سے چینج کر کے اس کو ایسا بنا دینا کہ اس میں سوسائٹی اس کو قبول کر لے. یہ مولانا صاحب کے بولے نا, یہ نہیں مسئلہ نہیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا 3 طلاقیں دے کے بہت پوچھ رہے تھے, کوئی گنجائش نہیں. بھائی ہمیں تو وہ رو رہے ہوتے ہیں, بلک رہے ہوتے ہیں, بھائی ہمارا تو ہم تو پیغام پہنچا دیں گے, اللہ میاں نے جب آپشن رکھا ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں. آپ ابھی اللہ میاں سے جا کے لڑ لینا قیامت کے دن. تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اسلام نے نا روزہ چھوڑنے کا آپشن بیمار اور مریض کے علاوہ کسی کے لیے نہیں رکھا. اب لوگ کہہ رہے ہوتے مزدور بیچارہ کیا کرے, تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں اسلامی قانون میں یہ ملتا ہے کہ مزدور اگر صحت مند ہے, سفر میں نہیں ہے, تو ملازمت تو سب کی الگ الگ ٹائپ کی ہوتی ہے نا. کوئی ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے جاب کرے گا, کوئی جناب گڑھا کھودے گا. تو اب ایسا کوئی اسلام نے معیار نہیں رکھا کہ جس کو 1 گھنٹہ مزدوری کرنی ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, جس کو 2 گھنٹے کرنی ہے یا آدھے گھنٹے کرنی ہے وہ نہیں. یہ ایسا ہی کچھ نہیں ہے, سب کے لیے برابر ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ روزہ وہ رکھے, اور اگر حالت غیر ہو جائے روزہ رکھ کے, ناقابل برداشت حالت ہو جائے تو پھر توڑنے کی اجازت ہے. بیمار ہونے کا خطرہ ہو, کیونکہ جیسے بیمار کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے ایسے ہی بیماری کے خوف میں آپ کو روزہ توڑنے کی بھی بولے نا بھائی اجازت ہے. جیسے شوگر کے پیشنٹ نے روزہ رکھ لیا, بعد میں دیکھا شوگر بہت ڈاؤن ہو رہی ہے, حالت خراب ہو رہی ہے, تو روزہ وہ توڑ سکتا ہے. تو اب یہ شوگر کے ساتھ خاص نہیں ہے. مزدور کو اگر یہ خطرہ ہو گیا کہ مجھے پیاس اور اتنی زیادہ لگ رہی ہے کہ میں نے اگر روزہ نہیں توڑا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا یا خدا نخواستہ مر جاؤں گا یا میرے شوگر لیول ڈاؤن ہوگا جس سے کوئی بھی بیماری ہونے کا خطرہ ہے, تو جب اس کا یہ خیال اور غالب گمان ہو کہ ایسا ہو جائے گا تو ایسی کنڈیشن میں اسلام اس کو روزہ توڑنے کی اجازت دیتا ہے. تو علماء کہتے ہیں جو کوئلے کی کان میں کام کرتے ہیں نا, روزانہ روزہ رکھیں گے اور روزانہ حالت غیر ہونے پر روزہ توڑیں گے, کیونکہ چھوڑنے کی دلیل نہیں ہے, توڑنے کی ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, میرا خیال نہیں آ رہی سمجھ. ہمارے غامدی صاحب نے تو فتویٰ دے دیا کہ کل آپ کا پیپر ہے تو بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. تو میں مقصد غامدی صاحب پہ رد کرنا نہیں ہے, مقصد یہ کہ اس قسم کے بھی اسکالرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں, تو یہ قانون کو آپ اسلام کے چینج نہیں کر سکتے, جیسا ہے ویسا ہی رہنے دینا پڑے گا. تو آپ کے پاس گرمی کی شدت کی وجہ سے, جاب کی وجہ سے, پڑھائی کی وجہ سے, پیپر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے, اور توڑنے کا بھی پیپر کی وجہ سے نہیں ہے, توڑنے کا بیماری کی وجہ سے ہے. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, جلدی سے بات کو ختم کرتا ہوں میں, کہ اللہ میاں نے یہ جو رمضان کا ہمیں دیا ہے نا,
یہ بھی بڑا خاندانی حکم ہے. یہ بھی لگتا ہے کہ یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا قانون ہے, کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہو سکتا. ایک دور تک ہم سنتے رہے, میں بچپن میں ڈاکٹروں سے سنا کرتا تھا کہ ہمیں ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں نہ کچھ کھانا چاہیے, ایک دم پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے. مجھے شروع سے یہ بات میری کھوپڑی میں نہیں آتی تھی, یہ نیچر کے خلاف ہے. ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے, میرا پیٹ خراب ہے, انہوں نے کہا, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیں تھوڑا سا کھائیں دھونے والے, پھر آدھے گھنٹے بعد پھر تھوڑا سا کھائیں, 2 یا 3 جتنے افورڈ کر سکیں, پھر تھوڑا کھائیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہماری بکری کو تو میں نے اس اسٹائل میں دیکھا ہے, کبھی کسی انسان کو میں نے اس طرح کھاتا ہوا نہیں. اگر یہ نیچرل ہوتا تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا, جو اللہ کے پیغمبر تھے. آپ کا کوئی کام نیچر کے خلاف نہیں تھا. وہاں تو 2 کھانے ملتے, ناشتہ بھی نہیں ملتا ہمیں, بک رہتا ہوا عشیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر سے پہلے کھایا کرتے تھے صحابہ کے دور میں, اور مغرب کے بعد کھایا کرتے تھے. یہ 2 ٹائم تھے کھانے کے. ناشتے کا لفظ عربی ڈکشنری میں آپ کو نہیں ملے گا, حالانکہ عربی بڑی فصیح اور بلیغ زبان ہے. فطور جو آج عربی میں ہے یہ جدید عربی میں ہے, فطور ناشتے کو کہتے ہیں. قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ بولے نہیں. بلکہ میں اور آپ کی جنرل نالج کے ایک بات بتاؤں, انگریز کے بر صغیر میں آنے سے پہلے آپ کو اپنے باپ دادا کی ڈکشنری میں بھی ناشتے کا لفظ نہیں ملے گا. یہ انگریزوں نے ناشتہ متعارف کروایا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ تھا ہی نہیں, یہ مسلمانوں میں آیا گوروں کے آنے کے بعد ہے. چائے بھی, سگریٹ بھی, گٹکے بھی, پان بھی, یہ ساری چیزیں یہ انگریزوں کے آنے کے بعد آئی ہیں. ورنہ مسلمان کلچر ان تمام چیزوں سے کیا تھا, پاک تھا. وہ جانتے ہی نہیں تھے یہ کیا ہو. تو چائے پیے نہ, میں بھی پیتا ہوں, میں یہ نہیں کہ چھوڑ دیں آپ, پیے نہ پیے وہ آپ کا ہیڈیک ہے. بتانے کا مقصد یہ کہ یہ ساری چیزیں یہ بعد میں آئی ہے, یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. تو ان میں ناشتہ بھی بعد میں آیا ہے. 2 ٹائم کا کھانا ہے. اب سنا ہے ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں کہ 2 ٹائم کھایا کرو, تمیز کا کھانا یہی ہوتا ہے 2 ٹائم کا. واللہ عالم, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں آپ. تو اب آپ کو پتا ہے مسلم فاسٹنگ کے نام پہ ایک بڑی تحریک چل رہی ہے ڈاکٹروں کی طرف سے. 16 گھنٹے کی فاسٹنگ, خاص طور پہ جن کے ویٹ زیادہ ہیں. زیادہ تر تو کے ویٹ کیا ہیں, زیادہ ہی ہے نا, کیا ہے. میں نے بہت کم لوگ دیکھے کولیسٹرول کی کمی ہو جن میں, ایسے بہت دیکھے. اچھا آپ جتنے لوگ مر رہے ہیں, مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے تو ان سے پوچھئے گا کوئی ایک بندہ دکھائیں ہسپتال میں جو خوراک کی کمی سے مر رہا ہو. کوئی ہے ایسا بندہ؟ کتنی مہنگائی ہو جائے, کتنی غربت ہو جائے, ڈالر کتنا ہی اوپر چلا جائے, پھر بھی بھوک سے مرنے والوں کا ریشو ہمارے سوسائٹی میں کم ہے, کھا کے مرنے والوں کا ریشو بہت ہے. تو ہمیں جو حکم دیا ہے نا, اس میں روحانی قوت بعد میں ہے, ہمارے جسم اور باڈی کا فائدہ پہلے. علماء ایک زبردست بات کہتے ہیں کہ مال کی زکات پیسہ ہے, باڈی کی زکات کیا ہے, بولیں روزہ ہے. جیسے مال کی زکات دینے سے حدیث میں آتا ہے کہ یہ میل کچیل ہے جو آپ کے مال سے نکل جاتا ہے, تو اسی طرح باڈی کی زکات سے بھی آپ کی باڈی کا میل کچیل کیا ہوتا ہے, روزے کے ذریعے نکل جاتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی ہم پر نعمت اور رحمت ہے. اور اس میں یہ تو جسمانی فائدہ ہے, روحانی فائدہ کیا ہے, یہ بہت اہم ہے. قرآن کیا کہتا ہے, لعلکم تتقون, اے ایمان والوں تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تقوی عربی میں کہتے ہیں بچنے کو. دیکھیں آج کامیابی اسے سمجھا جاتا ہے کہ آپ کی ساری خواہشات پوری ہو جائے. یہ بہت بڑی بھول ہے. جن لوگوں کی ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں وہ ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں, اور بالآخر وہ خودکشی کی طرف ان کی طبیعت مائل ہوتی ہے. انسان کی باڈی کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ایک خواہش پوری ہوئی وہ 4 خواہشیں پیدا کر کے ختم ہوتی ہے. پھر وہ 4 خواہشیں پوری ہوئی تو ایسا نہیں کہ اطمینان ہو جائے, وہ 4000 خواہشیں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. ما قضى احد منها لبانته ولنتهى عرب الا الى عربی. شاعر کہتا ہے دنیا میں کسی کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے, ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے وہ خواہش. تو پھر ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے کہ آپ کی ایک خواہش بھی اگر پوری نہ ہو تو آپ اسٹریس اور ڈپریشن میں جانے لگتے ہو, اور آپ کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. یورپ میں آپ جائیں, جس ملک میں سب سے کم ٹینشن ہے وہی ٹینشن کا ریشو سب سے زیادہ ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. آپ کی ساری خواہشات اگر پوری ہو جائے نا تو اس سے ٹینشن کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. اس سے ٹینشن کیا ہوتی ہے, کیونکہ آپ میں مزید خواہشات جنم لیتی ہیں, اور آپ کے اندر جو ریزسٹنٹ پاور ہے نا خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی, اپنی
मनमानी जिंदगी के खिलाफ चलने की, वो सलाहियत आपके अंदर खत्म हो जाती है। रोजा आप में ये क्वालिटी पैदा करता है कि आपकी चाहतों के खिलाफ चलने पर आपको मजबूर करता है, जिससे आपके अंदर अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करने की सलाहियत पैदा होती है। क्योंकि इंसान की जो सबसे बड़ी और नेचुरल ख्वाहिश है ना, जिसे हर शख्स बल्कि हर जानवर भी पूरा करना चाहता है, वो है खाना और पीना। हर चीज इंसान से बर्दाश्त होती है, खाने और पीने की चाहत पे कंट्रोल करना इंसान से बर्दाश्त नहीं होता। समझ में आ रही बात की? तो इस्लाम ने एक महीने के लिए क्या कह दिया, जो आपकी सबसे मरगूब चीज थी ना, खाना और पीना, उसी पे पाबंदी लगा। तभी आप देखें रोजे में कितना अजीब सा होता है इंसान। सुबह ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि जो चाय पी के जाने की आदत थी वो चाय क्या हो गई। और टाइम कैसा रखा है खाने पीने का, ऐसा टाइम खाने का रखा है जो दुनिया में कोई भी उस टाइम पे नहीं खाता। यानी अल्लाह मियां ने इजाजत दे भी दी ना खाने की, तो एक सहरी के टाइम पे खाओ। आप मुझे बताओ, आप अपने बच्चे का वलीमा कर रहे हो, लोगों को कार्ड छपवाओ, लोग पूछें भाई कितने बजे आना है, आप कह सकते हो भाई 2 बजे खाना होगा, 4 बजे भी हो जाता है, लोग असर के बाद भी कर देते हैं क्या चाय समोसे हो जाएंगे। आप रात को भी लेट नाइट भी कर देते 12:30। कभी आपने देखा 3:30 बजे आपने कार्ड पे छपाया हो, ये हमारे बच्चे की शादी है, वलीमा है, और टाइम क्या है सुबह, तो आप कहोगे भाई आप खाओ, आपका बच्चा खाए, हम अपने घर में इज्जत के साथ सो रहे। कितनी टेंशन दे दी अल्लाह ताला ने कि खाने की टाइमिंग ऐसी रखी है कि दुनिया में कोई भी उस टाइम पे खाता नहीं है, ताकि ये अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ चले। 1 महीना की ये ट्रेनिंग है। और एक गोरे ने बताया, हमारे एक रिलेटिव, गोरे ने पूछा ना तुम रोजा क्यों रखते हो, उन्होंने कहा कि यार पूरी दुनिया के मुसलमान रखते हैं। उसने कहा यार ये अकल से बालातर है कि इतनी टेंशन करोड़ों लोग 1 महीने तक, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई लॉ भी नहीं है, इस पर अमल कैसे कर लेते हैं। मैं आपको दावे से कहता हूं, अगर इस्लाम ये हुक्म ना देता ना, और यूनाइटेड नेशन की तरफ से लॉ पास हो जाता कि पूरी दुनिया में सिर्फ 1 करोड़ लोग 1 महीना भूखे रहेंगे, मैं कहता हूं 1 करोड़ तो दूर की बात, 1 लाख भी इस कानून पे अमल ना करते, चाहे कितने इनामात लगा देते। ये आसान काम नहीं है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का पर लोगों को इत्मीनान है कि आपने जो ऑर्डर दिया, ये ऑर्डर किसकी तरफ से है, खुदा की तरफ से। तो ये जब तक अल्लाह का कॉन्सेप्ट ना होता और अल्लाह के अजर का तसव्वुर ना होता, करोड़ों लोगों का 1 महीने तक। देखो दुआ जो है ना, दुआ उसमें असल है इनफिरादी। इज्तिमाई दुआ मेरे लिए तो मांगना बड़ा ही मुश्किल काम है। खैर मांग लेनी चाहिए, कभी कभार लोगों को सीखने का मौका मिल जाता है, लेकिन इज्तिमाई दुआ के मौके तो कभी कभार ही आते हैं ना। आप मुझे एक बात बताओ, जब किसी से कर्जा मांगने के लिए जाते हो, किसी जाती जरूरत से लिए जाते हो, तो क्या भोंपू हाथ में लेके जाते हो? उसको भोंपू कहते हैं ना, वो जो स्पीकर होता है। ये पूरी कौम को लेके जाते हो, जाके छप्पड़ में उससे लजाजत करते हो बैठ के कि यार तू हालात देख रहे, गुर्बत महंगाई कहाँ पहुंची हुई है, यार थोड़ा कुछ रोकड़ा शोकड़ा दे दे। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? तो दुआ का जो अल्लाह ने उसूल बताया है कुरान मजीद में, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, अपने रब को पुकारो आजिज़ी के साथ और चुपके से। तो दुआएं करना सीखें। मसला सारा मुसलमान के साथ ये है कि इसका हर एक के साथ कनेक्शन। जी बेटा, अच्छा मैं पढ़ लूंगा दुआ के लिए, ठीक है। मसला मुसलमान के साथ ये है कि इसका अल्लाह ताला से कनेक्शन क्या हो गया है, कमजोर। इसी से सारे मसाइल खड़े हो रहे हैं। तो देखो आज के इस बयान में ना जो बात सीखने की है, मेरे लिए भी आपके लिए भी, जो मैं जितनी बातें करता हूं, मैं इसमें सबसे पहले अपने आप को खिताब कर रहा हूं। मेरा कभी ये दावा नहीं है कि जो बातें मैं कर रहा हूं तो वो मुझे जरूरत ही नहीं है। और भाई मैं सबसे पहले इसका खुद मोहताज हूं कि अल्लाह मुझे अमल की तौफीक दे। इसलिए मेरे ये बयान नहीं होते, ये तकरार होती है। मिल बैठ के कुछ नसीहत की बातें शेयर कर लेते हैं, जो हम सब भूले हुए हैं मुझ समेत। आप कह सकते हैं जब मिल बैठ के बातें शेयर करते हैं तो फिर नीचे बैठ के गपशप लगाएं, ऊपर क्यों बैठे हुए? तो वो इसलिए बैठा हूं ऊपर के नजर आ जाऊं सबको मैं आराम से। नीचे बैठूंगा तो नजर नहीं आऊंगा, इसलिए मजबूरी में ऊपर बैठा हूं। मैं समझते हैं इसलिए नहीं बैठा कि मैं नसीहत करने वाला हूं तो मैं कोई बहुत नेक आदमी हूं, तो मैं चूंकि बड़ा आदमी हूं तो मेरा मकाम बहुत
عظیم انسان ہوں میں. وہ عظیم تو قیامت میں پتہ چلے گا بھائی، عظیم کون ہے اور وسیم کون ہے. یہ کب پتہ چلے گا؟ قیامت میں پتہ چلے گا عظیم کون ہے اور وسیم کون ہے. دنیا میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آج جو ڈپریشن، اسٹریس، بیماریاں، پریشانیاں، ناکامیاں اور ٹینشنیں، ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے؟ کمزور. بعض لوگوں کا تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. اور اللہ نے جو ہمیں عبادتیں دی ہیں نا، تراویح کی عبادت، رمضان کی عبادت، ذکر اذکار کی عبادت، حج کی عبادت، عمرے کی عبادت، دعا کی عبادت، صدقات و خیرات کی عبادت، ان سب کا مقصد اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. آج سب کچھ ہو رہا ہے مگر اللہ سے تعلق نہیں ہو رہا. یہ بڑا مسئلہ ہے. دیکھو ہمارے ایک دوست تھے، ان کے یہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی واقعہ ہوا گھر میں خودکشی کا. بے روزگاری کی وجہ سے کسی نوجوان نے خودکشی کی. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی مغفرت کرے. بہرحال کبیرہ گناہ ہے لیکن دعائیں مغفرت تو کرنی چاہیے. مجھے جب اطلاع ملی میں نے ان کے والدین کو سمجھایا. وہ بہت ٹینشن میں آئے نا ماں باپ کہ ہم نے بھی تانے دیے تھے اس کو بے روزگاری کے، تو اس کی ٹینشن اس نے زیادہ لے لی ہے. میں نے کہا یہ ٹینشن زیادہ لینے والی بات بالکل غلط. بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کے دائرے بہت زیادہ وسیع کر لی ہیں کیونکہ ہمارا اللہ سے کنیکشن نہیں. اب چاہتے ہیں کہ سب کی توندیں فل بھریں، پیٹ بھریں، گھر بڑے بڑے ہوں، گاڑیاں سب کے پاس ہوں، بینک بیلنس سب کے بھرے ہوئے ہوں، بالکل عیش کی زندگی ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو. اللہ تو ہے ہی نہیں نا بیچ میں. اللہ بیچ میں ہے ہی نہیں کہ اصل کامیابی یہ کہ خدا خوش ہو ہم سے. وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو مقصد ہی نہیں ہے. تو جب دولت کو باپ بنا کے، شہرت، عزت، خواہشات کو باپ بناؤ گے تو میرے بھائی کھمبوں سے ہی چپکو گے. پھر جا کے کوئی کھمبے سے چپکے گا، کوئی زہر پیے گا، کوئی نہیں بھی پیے گا نا تو ڈپریشن سے مرے گا. وہ برین ہیمریج سے مرے گا ڈپریشن میں. صحابہ کے پاس جو ہے نا 24 گھنٹے میں ایسے حالات بھی آئے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور ہے کھانے کے لیے. وہ تو ٹینشن اور ڈپریشن کی گولیاں بھی نہیں کھا رہے تھے اس وقت. ایسے حالات آئے نا جنگوں میں کہ 24 گھنٹے میں کیا کھایا. ایک صحابی نے جب بتایا نا کہ ہم 24 گھنٹے میں پتہ نہیں 2-3 کھجوریں کھاتے تھے. لوگوں نے کہا اس میں گزارا کیسے ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا ہم سوچتے تھے جب یہ بھی نہیں ملتی تھی، جب ایک کھجور ملتی تھی، ہم ان دنوں کو یاد کر کے 2 کھجوروں پہ خوش ہوتے تھے. لوگوں نے کہا بھائی جب ایک کھجور ملتی تھی اس پہ کیسے ٹینشن ختم ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا ہم اس دن کو یاد کرتے تھے جب کھجوروں کی گٹلیاں چوسا کرتے تھے، کھجور بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی. آج کباب پراٹھے کھا کے کھمبے پہ لٹکتا ہے جا کے. ٹینشن سے جو مرتا ہے نا خودکشی کرتا ہے. پہلے پیٹ بھرے گا، کھائے گا، نرم بستر پہ لیٹے گا، رات اس نے نرم بستروں پہ گزاری ہوگی. میرے بھائی اللہ سے تعلق پیدا کرنا صرف آخرت کے لیے ضروری نہیں ہے، دنیا کے لیے پہلے ضروری ہے. دنیا آپ کی اچھی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ سے تعلق بحال نہیں ہوتا. ہم نے سورہ یوسف پوری پڑھ لی. یعقوب علیہ السلام کی ساری زندگی ٹینشنوں میں گزری ہے. ان ٹینشنوں میں ساری زندگی کیا کرتے رہے ہیں؟ صرف دعائیں مانگتے رہے ہیں. حالانکہ دعائیں بظاہر قبول ہوتی ہوئی نظر بولو نہیں آ رہی. دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں بظاہر. یہ کیسی قبولیت ہے بھائی دعا کی؟ جب اللہ نے ایک خوبصورت بیٹا دیا، اس کو خواب آیا، خواب سے لگا کہ یہ پیغمبر بنے گا، تو یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت سے دعائیں مانگنا شروع کر دی. اے اللہ اس کو زمین کا، لوگوں کا امام بنا. جو تو نے نعمت کی ہے نا میرے دادا ابراہیم پر، اے اللہ وہ نعمت مکمل کر میرے بیٹے یوسف کے ذریعے، اس کو بھی نبی بنا. اس وقت سے دعائیں مانگی ہوں گی کہ نہیں مانگی ہوں گی؟ نظر بد سے بچنے کے لیے بھی دعائیں مانگی ہوں گی. بہت خوبصورت بیٹا تھا، اے اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے بچا. مانگی ہوں گی کہ نہیں مانگی ہوں گی؟ بھائی بولو کیا ہو گیا؟ یہ دعا بھی مانگی، اے اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے بچا. اتنا خوبصورت بیٹا ہے یہ، اتنا نیک بچہ ہے یہ، لیکن سارے کام بظاہر کیا ہو رہے ہیں؟ الٹے. حسد بھی کھا رہی ہے، بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا اور باپ کی نظروں سے اوجھل. تو کیا کہا ہے یعقوب علیہ السلام نے کہ میں خودکشی کروں گا، میرا بیٹا کہاں ہے؟ بھائی تم نے جو
کرتا لا کے دیا مجھے جس پہ چھوٹا خون لگا ہوا ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہو, اور پھر مسلسل ڈپریشن ٹینشن میں جاتے جاتے بالآخر خدا نخواستہ کوئی خیال آیا ان کے دل میں خودکشی کا, وہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ فصبر جمیل, میں کیا کروں گا بھائی صبر, کیونکہ میرے پاس تو کوئی تحقیق کا ذریعہ بھی نہیں ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ کہہ رہے ہو. دعا بظاہر قبول ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے؟ رد ہو رہی ہے. کوئی مایوسی کی بات نہیں کی یعقوب علیہ السلام نے, اے اللہ میں تجھ سے کیا مانگ رہا تھا اور تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے, تو مجھے ٹینشنیں دے رہا ہے, مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے؟ اور ایسا بھی نہیں کیا یعقوب علیہ السلام نے روحانی علاج والوں سے رابطہ کیا ہو, بے شرم لوگوں سے, کیونکہ یہ بڑے بے شرم ہیں. اچھے گھر جادو ٹونے کے نام پہ ان بے شرموں نے تباہ کیے ہیں. جادو ہے, ٹونا ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے, جو اصل کام کرنے کا ہے اس سے یہ کیا کر دیتے ہیں, آپ کو ہٹا دیتے ہیں. یعقوب علیہ السلام اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں مانگ رہے. وہ دعا کیسے قبول ہو رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام مصر میں بجائے کنویں سے نکلنے کے مصر کے بازاروں میں بول لو نا کیا ہو گیا, فروخت ہو رہے ہیں. پھر دوسرا بیٹا بھی گیا تھوڑے دنوں کے بعد, ایک ملنے کے بجائے بنیامین بھی چلا گیا. رو رہے ہیں جو غیر اختیاری چیز ہے, رو رہے ہیں غیر اختیاری ہے نا. تو بچوں نے کیا کہا کہ آپ ابھی تک یوسف کو یاد کر کے رو رہے ہیں. کیا فرمایا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنے غم کس کے سامنے بیان کرتا ہوں؟ اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے تو بیان کیا جائے گا غم. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ناکامیوں کے نقشے میں کامیاب کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. مایوس نہیں ہوں, جو ہو رہا ہے میرے حق میں بہتر ہو رہا ہے, اگرچہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تصور نہیں تھا نا بادشاہ بنا کے اللہ ملائے گا. ان کے مسائل خدا کی قسم ہمارے مسائل سے کئی گنا زیادہ تھے. میں مانتا ہوں بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, پھر بھی پراٹھے کھا رہے ہیں لوگ اس مہنگائی میں بھی, پھر بھی زیادہ کھا کے مر رہے ہیں, کم کھا کے نہیں مر رہے لوگ. اور جو کم کھانے والے ہیں, جو واقعی غریب ہیں, ان کے یہ مسائل بھی نہیں ہیں, انہیں صبر آ رہا ہے. زیادہ تر عیش پرس لوگ ہیں جن کو صبر نہیں آتا. تو یہ سارے مسائل کس کی وجہ سے میرے بھائی؟ اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی. ایک مرید نے نا ان کو لکھ کے دیا کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا, گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں, گناہ کرتا ہوں توبہ چھوٹ نہیں رہا. حضرت توبہ کر کر کے تھک گیا. انہوں نے فرمایا کرتے رہو, اس توبہ کی وجہ سے تعلق تو بحال ہے نا اللہ کا. چلو محبت کا تعلق نہیں, معذرت کا تعلق تو ہے, ایکسکیوز کا تعلق تو ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ایک تعلق ہوتا ہے اطاعت کا تعلق, فرما برداری کا تعلق. اصل تو یہ تعلق ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں. اور ایک تعلق ہوتا ہے فرما بردار نہیں ہے لیکن معذرت کر رہے ہیں بار بار, تعلق تو ہے نا. اور ایک ہے کہ تعلق ہی نہیں ہے, نہ اطاعت کر رہا ہے نہ اللہ سے معافیہ مانگ رہا ہے. آج مسلمان کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کو اس نے اپنی ڈکشنری سے نکالا, اب چند رسومات میں تو اللہ رہ گیا ہے, چند رسومات میں, لیکن ایسا مضبوط تعلق نہیں ہے کہ یہ اللہ آپ کو ڈپریشن سے نجات دے دے, یہ اللہ آپ کی ٹینشنیں دور کر. دیکھو جب آپ ٹینشن میں ہوتے, کوئی محبوب دوست مل کے آپ کے ساتھ ٹینشن شیئر کر لے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا. آپ کہتے ہیں یار تمہاری وجہ سے میرا غم کیا ہو گیا ہے, ہلکا ہو گیا. تو اللہ کی وجہ سے غم ہلکا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب اللہ دوست ہی نہیں ہے, تعلق ہی نہیں ہے اللہ سے. تو خوب سمجھ لو رمضان اللہ نے کیوں دیا؟ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے. جتنی عبادتیں بھائی تم اللہ سے کوئی دوستی لگاؤ, راز و نیاز کیا کرو اللہ تعالی سے. تو اللہ سے جو دوستی ہے نا اور تعلق ہے, اس میں سب سے زیادہ پاورفل چیز کیا ہے؟ وہ ہے دعا. آج میں نے دیکھا ہے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں, تلاوت کر لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں, صدقات و خیرات بھی ٹوٹے ویسے تو نہیں ہو رہے جیسے ہونے چاہیے, لیکن چلو ٹوٹے پھوٹے صدقات و خیرات بھی ہو جاتے ہیں, عمرہ بھی کر لیتے ہیں پیسہ اللہ دے دے, حج بھی کر لیتے ہیں. اللہ سے مانگنے کا شوق ختم, بس ایک فارمیلٹی پوری ہوتی ہے. اجتماعی دعاؤں میں, اجتماعی دعائیں ہوتی ہے نا, اس میں آ رہے ہیں, اب تو بینر بھی لگ رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں, رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی,
یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گئی یہ چیز. میں کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کر رہا. ٹی وی میں پروگرام دیکھ لو پہلے, کئی اب پتہ نہیں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, باقاعدہ ٹھیک لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور پورا ایک انٹرٹینمنٹ ہو رہی. پورے سال خدا کے سامنے کبھی آنسو بہانے کا موقع کی توفیق نہیں ہوتی, گڑ گڑانے کی توفیق نہیں ہوتی. بہت بڑی دل کے اجڑنے کی دلیل ہے. پچھلے جمعے جو میرا بیان ہوا تھا وہ بیان اس بات پر تھا کہ دنیا میں ہم لوگ مختلف قوانین کو, مختلف لاز کو فالو کرتے ہیں. انسان کی زندگی کسی نہ کسی ضابطے اور قانون کی پابند ہوتی ہے. اگر انسان کو بے لگام کر دیا جائے, کوئی قانون کوئی ضابطہ نہیں ہے, وہ اپنی مرضی سے اخپل طریقے سے زندگی گزارنا شروع کر دے, تو انسان سے خطرناک مخلوق پھر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ سب کو سب کچھ کی آزادی دے دی جائے, سب کو سب کچھ کی آزادی. سب سے پہلے تو میں 18 شادیاں کروں گا, استغفر اللہ. اگر آزادی دے دی جائے, اللہ نے ہمیں پابند کیا کہ بھائی کیا کرنا ہے, اس سے زیادہ نہیں. بالکل اگر آزادی دے دی جائے نا, کوئی بھی کسی معاملے میں کوئی پابندی نہ ہو. جیسے جانور آزاد ہوتے ہیں, آپ نے کسی جانور کو کسی قانون اور ضابطے کا پابند دیکھا؟ ہاں, جو فطرت نے ان کو پابند بنا دیا, جو ان کے دماغ میں ڈال دیا, وہ تو ایک الگ چیز ہے. ہم خود سے انہیں کسی ضابطے اور قانون کا پابند زبردستی نہیں بنا سکتے. سدھایا جا سکتا ہے تو وہ تو ان کی نیچر کا حصہ بن جاتا ہے. جب سکھایا جاتا ہے تو وہ تو نیچر کا حصہ بن جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی قانون اور ضابطے کے پابند ہو. انسانوں کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں چھوڑ دیں اپنے حال پہ, جانوروں کو تو ہم نے چھوڑا. بھائی میرے پاس 40-50 مرغیاں ہیں, مغرب کے بعد خود ہی جا کے سو جاتی ہیں وہ انسان کے بچوں کی طرح, اور صبح صبح فجر سے پہلے اٹھ جاتی ہیں انسان کے بچوں کی طرح. حالانکہ اب الٹا حساب چل رہا ہے. اب انسانوں کو یہ کہنا چاہیے کہ جانوروں کی طرح رات کو جلدی سو جایا کرو اور جانوروں کی طرح صبح صبح اٹھ جایا کرو. جانور اٹھ جاتے, انسان, کراچی والے تو نہیں اٹھتے. تو مثالیں ہی چینج ہو رہی ہیں. انسان ایسی حماقتیں کر رہا ہے کہ گدھے کو اب تشبیہ دینی پڑے گی. کیا انسانوں والے کام کر رہا ہے, انسان بن گدھا. گدھا جو ہے نا, دیکھو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اللہ نے قرآن میں کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. جو لوگ اللہ کے قانون کے پابند نہیں ہوتے تو اللہ فرماتے ہیں وہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہیں. انسان جو ہے نا, دیکھیں جانور سب ایک جیسے ہیں. کسی گدھے کو کسی گدھے پر کوئی فضیلت نہیں ہے, اگر ہے تو جسمانی طاقت کی بیس پہ. لیکن یہ نہیں ہے یہ اچھا گدھا یہ برا گدھا, یہ اچھا کتا یہ برا کتا. کتا ہی ہے, اچھے برے نہیں ہوتے اس میں. انسان کو جو انسانوں پر فضیلت ہے وہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور انسان برے بھی ہوتے ہیں. یہ بیان تو میں کئی بار کر چکا ہوں کہ انسانوں کی فضیلت کس بیس پر ہے بھائی, اچھائی اور برائی کی بیس پہ ہے. صحت کی بیس پہ انسانوں کو فضیلت نہیں ہے, اس کو جزوی فضیلت کہتے ہیں. جزوی. موضوع سے میں ہٹ نہ جاؤں, وہ میں نے مثال دینی ہے کہ انسان پروٹین کا پابند ہوتا ہے, جانور نہیں ہوتے, یعنی قانون کا. یہ میں مثال سے ہٹ نہ جاؤں, یہ مجھے یاد دلانا کیونکہ میں دائیں بائیں بہت چلا جاتا ہوں پھر. تو انسان جو ہے, انسان وہ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, اور جانور کیا ہوتے ہیں, سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. اب انسان کی اچھائی اور برائی اس میں دیکھا جاتا ہے, کچھ لوگ صحت مند ہوتے ہیں کچھ کمزور ہوتے ہیں. ہم صحت مند کو کہتے ہیں اچھا ہے, یہ کمزور کو کہتے ہیں اچھا نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں فضیلت جزوی. دیکھو کسی بھی جنس کو, کسی بھی نوعیت کو جو فضیلت حاصل ہوتی ہے نا, وہ فضیلت دو طرح کی ہوتی ہے. اس مضمون کو خوب اچھی طرح سمجھیں. ایک فضیلت کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ جو اصل ہے اس میں مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں. جو میرے پرانے بیان سن رہے ہیں ان کو تو یہ بات بہت واضح ہوگی کہ آپ نے مزدور کو بلایا کنواں کھودوانے کے لیے. 4 مزدور آئے آپ کے پاس, کیا کھودنے کے لیے؟ کنواں. اب چاروں میں سے ایک کو ٹھیکہ دینا ہے آپ نے. اصل کام ان کا کیا ہے؟ کنواں کھودنا. ایک کو آپ نے کام دیا کہ یار میں دیکھتا ہوں تو آدھے گھنٹے میں کتنا کھودتا ہے کنواں. اچھا, ان کو باقاعدہ ملازمت پہ رکھنا ہے آپ نے کہ جہاں بھی کنواں کھدوانا ہوگا اس سے کھدواؤں گا میں. کام اس کے ذمہ یہ ہے. اب آپ نے ٹیسٹنگ کے لیے تنخواہ بھاری بھرکم رکھی ہے آپ نے, ٹھیک ٹھاک تنخواہ ہے, تو اس میں آپ بغیر
امتحان کے سلیکشن کر لو گے ہے بھائی ایک بھاری بھرکم تنخواہوں پہ میں نے ایک بندہ رکھنا ہے جس کا کام بورنگ کرنا ہو, کنواں کھودنا ہو, تو پھر آئندہ جب بھی مجھے کوئی پروجیکٹ ملے گا کنواں کھودنے کا, کوئی ٹھیکہ ملے گا, تو میں نے اپنا یہ ملازم رکھنا ہے. تو 4 آدمیوں میں سے ایک کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے. اب آیا ایک مزدور, آپ نے کہا یار ہم اسے آزماتے ہیں, کنواں کھدوایا, آدھے گھنٹے میں دیکھتا ہوں تو کتنا کھود کے دکھاتا ہے. آدھے گھنٹے میں بمشکل 1 انچ کھودا اس نے, لیکن ہے یہ بڑا ہینڈسم, اسمارٹ, خوبصورت. یہ مزدور کیا ہے, بڑا اٹریکٹیو, بڑا ہینڈسم. سائٹ پہ کر لیا آپ نے اس کو. دوسرے کے ذمہ لگایا کھود بھائی, اس نے بھی 1 انچ آدھے گھنٹے میں کنواں کھودا. یہ دوسرا کیا ہے, سادات میں سے ہے. یہ دوسرا کیا ہے, سادات میں سے. نسب پہ بڑی فضیلت ہے اس کو, قریشی, ہاشمی, سید. نسب میں کیا ہے, زبردست. تیسرا, اس نے بھی آدھے گھنٹے میں 1 انچ 1.5 انچ کھودا. اس سے بھی نہیں کھود پا رہا اتنی تیزی کے ساتھ کنواں بھائی, لیکن اس میں وہ کیا ہے جی, بہت بڑا کوئی یوں سمجھے کہ مشہور آدمی ہے, عزت ہے سوسائٹی میں, اس کی شہرت بہت ہے, پیسہ بہت ہے اس کے پاس, ارب پتی ہے. وہ کہہ رہا ہے میں کم تنخواہ پہ بھی گزارا کر لوں گا. چوتھا آپ کے پاس آئے, اچھا بلکہ ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ اس میں کوئی اور ایسی نسب کے علاوہ کوئی بھی لگا لو نا اس میں. مثال دینے پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, بہت ہی کوئی خاندانی آدمی ہے کہ کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے. چوتھا جو مزدور ہے, نہ کم بخت کی شکل اچھی, آڑا ترشا, ناک بہ رہی ہے بار بار, جیسے بچپن میں بھی, اب تو بچوں کی ناکیں بہنا ہی ختم ہو گئی ہیں. بچے مارکیٹ میں جو آ رہے ہیں یہ ممی ڈیڈی آ رہے ہیں. پہلے ہمیں یاد ہے چھوٹے چھوٹے بچے کھیلا کرتے تھے, ناکیں بہری ہوتی تھی, اسی طرح زندگی گزارتے تھے. وہ امیون سسٹم اتنا مضبوط ہو جاتا تھا نا ان کا, بخار میں 3-3 4-4 دن چلتے تھے وہ. اب تو بچوں کو بخار ہوتا ہے تو ایک دم ٹھیک ہو جاتا ہے بھائی. خیر یہ الگ ٹاپک ہے. کیچڑ میں کھیلتے تھے, اٹھا کے چپیڑے مارتے تھے. یہ سارا کیا, ان کا امیون سسٹم کیا ہو رہا ہے, پاورفل ہو رہا ہے. بڑے ہو کر پھر بیمار نہیں ہوتے تھے. کتنی دفعہ بچے بادام کے درخت سے گرے نیچے, ہاتھ ٹوٹا, جڑ گیا, دیواروں سے بھاگے ادھر سے ادھر. اب بچوں میں وہ سارا سیٹ اپ ختم, چھوئی موئی مال مارکیٹ میں آ رہا ہے. تو ان سے کیا توقع کرو گے کہ یہ 4 شادیاں کریں گے. خیر گھوم پھر کے ہم آتے ادھر ہی ہیں, کیا کریں یار. یہ میں مروں گا تو یہ ختم ہوگا سیٹ اپ سارا, جب تک میں زندہ ہوں برداشت کرنا پڑے گا. خیر تو چوتھا جو مزدور ہے وہ کیا ہے, نہ شکل اچھی, خاندان بھی ایسا کوئی جو سوسائٹی میں جس کی کوئی عزت ہے ہی نہیں, غریب, کوئی خوبی نہیں ہے, کوئی خوبی نہیں ہے اس میں. کنواں جو اس نے کھودنا شروع کیا نا, ہٹو بچوں, ٹھک 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 کر کے اچھا خاصا کھود ڈالا اس نے, اور تھکا بھی نہیں, کوئی پسینہ نہیں, کوئی شوگر ڈاؤن نہیں ہوئی اس کی. بات بات پہ گالی دیتا ہے, اخلاق بالکل بھی اچھے نہیں ہے, ناک بہتی رہتی ہے اس کی. آپ مزدوری کے لیے کس کو رکھو گے بولو, چاہے یہ ہندو ہو, عیسائی ہو, سکھ ہو بھائی. جو کام آپ نے لینا ہے وہ تو یہ کر لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جب مکہ فتح کیا ہے نا, تو اس کے بعد جو اسلامی فوج بنی ہے اس میں غیر مسلم بھی تھے, غیر مسلموں کو بھی رکھا گیا ہے. قریشیوں کو جو نبی کی قوم کے تھے, عرب تھے, حالانکہ وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں, لیکن ان کو لایا گیا, کوئی بات نہیں. وہ کہتے تھے ہم قومیت کی بیس پہ لڑیں گے, ہم ٹھیک ہے اسلام ہم نے قبول نہیں کیا, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. پہلے تو مخالفت کر رہے تھے, لیکن جب ان کو یقین ہو گیا کہ بھائی اللہ نے آپ ہی کی مدد کرنی ہے, تو وہ ہتھیار ڈال دیے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اسلام نہیں لاتے, لیکن آپ ہماری قوم کے ہیں, تو ہم کس بیس پہ لڑیں گے, قوم کی بیس پہ لڑیں گے. گو کہ قوم کی بیس پہ لڑ کے جب دنیا سے جائیں گے تو چونکہ ایمان پر موت نہیں ہوگی تو جانا جہنم میں ہی ہے. ایمان پر موت تو نہ ہوئی نا یہ, لیکن نبی نے ان کو شامل کیا, وہ لڑے. اس لیے کہ لڑائی کے لیے لڑنے والوں کو چاہیے, لڑائی والے چاہیے ہمیں. آپ نے کہیں لڑنا ہو, دیکھو اسلام لاجک کی بات کرتا ہے. آج میرے موضوع چینج ہو رہے ہیں مسلسل, لیکن کیا کریں یار, آج ہمارے دیندار لوگ ان لاجیکل کام کر کے نا فخر محسوس کرتے ہیں. وہ تمام کام کریں گے جس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. سردیوں میں برف بیچ رہے ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں میرا بزنس نہیں چلتا, میں نے تو استخارے بھی کیے ہیں, میں نے تو اللہ سے رات کو اٹھ کے دعائیں بھی مانگی ہیں. گرمیوں میں گرم کوئلے بیچ رہے ہیں, اور سردیوں میں کیا بیچ رہے ہیں, برف بیچ رہے ہیں, تو چلے گا بزنس. کہہ رہے میں تو استخارہ کر کے کام شروع کیا تھا.
یہ ایک مثال دے رہا ہوں, نہیں بیچتے گرمیوں میں برف, ایک مثال ہے کہ نہ کوئی پلاننگ ہوتی ہے پراپر, نہ محنت ہوتی ہے. بزنس شروع کرتے ہیں, اگر صحیح بزنس بھی ہو تو جو محنت دن رات کرنی چاہیے اس کاروبار کے لیے, جیسے رفیع بھائی کرتے ہیں. رفیع بھائی کا ماضی ہم سب کے سامنے ہے نا, کیا خیال ہے؟ رفیع بھائی سے کسی نے بولا اس بندے کو میں جانتا ہوں, بھائی 30 سال پہلے سائیکل چلایا کرتا تھا, آج دیکھو ایسے پیسے میں گھوم رہا ہے. 30 سال پہلے کیا چلاتا تھا یہ سائیکل؟ طنز مارا نا. میں نے رفیع بھائی سے پوچھا, میں نے کہا سنا ہے 30 سال پہلے تو آپ سائیکل چلاتے تھے, آج تو گاڑیوں میں گھوم رہے ہو. کہہ رہے الحمدللہ, فخر کی بات ہے. سائیکل سے ایک دم کس پہ آ گیا؟ گاڑی پہ. اور محنت ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں نا محنت, تو مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے کہا بات خاندانی کی ہے. اس تانے کو تانا نہیں سمجھا بلکہ خوبی سمجھا ہے. محنت نہیں ہے, ہلتے نہیں ہیں, اٹھاؤ تو اٹھیں گے نہیں, پڑے ہوئے ہیں. تو میں بار بار کہتا ہوں قدرت کی طرف سے ایک موٹاپا ہوتا ہے, وہ تو قدرت کی طرف سے, بڑے بڑے بزرگوں میں ہم نے دیکھا ہے پیٹ بھی نکلا ہوا دیکھا ہے, یہ قدرت کی طرف سے. انسان کا باڈی سٹرکچر اپنے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ کم کھاتے ہیں, ایکٹیو ہوتے ہیں. پھر بھی حاجی عبد الوہاب صاحب تبلیغ جماعت کے بزرگ بھاری جسم کے تھے, کتنے محنتی تھے, ساری پیدل جماعتوں میں سال سال لگا دیے انہوں نے, ریگستانوں میں, بہت تھوڑا کھاتے تھے, لیکن پھر بھی جسم کیا تھا؟ بھاری. تو یہ بھاری جسم تو قدرت کی طرف سے, اس کی برائی نہیں ہے اسلام میں. لیکن آج بہت سے دینداروں کا جو بھاری جسم ہے وہ سستی کی وجہ سے ہے. وہ کس وجہ سے ہے؟ سستی. ہلتے نہیں ہیں, پڑے ہوئے ہیں, سوچتے رہتے ہیں. تو ایک آدمی میرے پاس آیا, ہلتا نہیں تھا, کہہ رہے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں, میری کچھ پیسہ آ جائے. میں نے کہا تو وظیفہ پڑھے گا نا اور موٹا ہو جائے گا, کیونکہ بیٹھے بیٹھے پڑھنا پڑتا ہے نا وظیفہ. تیرا علاج وظیفوں میں نہیں ہے, تیرا علاج ہل جل میں ہے. وظیفے پڑھے گا نا بیٹھ کے, جتنا موٹا ہے 3 پراٹھے صبح کھائے گا, اس کے بعد وظیفے کے لیے بیٹھ جائے گا تو اور موٹا ہو جائے گا, پڑ جائے گا ایک دن دھماکے کے ساتھ. خیر, کہاں سے کام, آج بہت دائیں بائیں شروع میں ہی جانا شروع ہو گیا میں. خیر, کیا کہہ رہے بھائی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا بات کر رہا تھا میں, نہیں یہ بیچ میں جو ابھی ٹرن مارا ہے میں نے. ہاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوج تھی, جو مجاہدین تھے, اس میں غیر مسلم بھی تھے. وجہ کیا تھی بھائی؟ وہ لڑنا جانتے ہیں. تو نیک آدمی لڑنا نہ جانتا ہو اس کو کبھی بھی جہاد میں نہیں لے جایا جاتا, پھڈوں میں اس کو نہیں بلایا جاتا. جو جانتا ہو لڑائی, بے شک نیک نہ ہو, اس کو ترجیح دی جاتی ہے. ہاں, نیک بھی ہو, لڑاکا بھی ہو, پھر سبحان اللہ. اس لیے ہمیشہ کام اس کے اہل سے لیا جاتا ہے, اور یہی زندگی میں اصول بنا لینا چاہیے کہ جو جس کی فیلڈ ہے وہی اس کا ایکسپرٹ. دین کے علم میں علماء ایکسپرٹ ہوتے ہیں, دین کے علم انہی سے لیا جائے گا. میڈیکل سائنس میں کون ایکسپرٹ ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر. ایک ڈاکٹر 2 نمبر ہے تو 1 نمبر تلاش کر لو. یہ نہیں ہوگا کہ جو یوٹیوبر آپ کو میڈیکل ٹوٹکے بتا رہے ہیں اور ہر تھوڑے دن میں کسی کا چینل بنا ہوا ہے اور وہ بیٹھ کے پھینکتا جا رہا ہے اور آپ بیٹھ کے لپیٹتے جا رہے ہو. یہ ڈاکٹر سارے کیوں ہیں بھائی؟ ایک بیماری ہماری سوسائٹی میں یہ بھی ہے, ڈاکٹر آج کل کسی کو کوئی میڈیسن لکھ کے دیتا ہے, وہ یوٹیوب پہ لکھ کے ڈال دیتا ہے کہ کیا ہے یہ, یوٹیوب پہ آ رہا ہوتا ہے, اس میں یہ ہے, اس میں فلانا ہے, اس میں ڈھمکانا ہے. او بھائی یہ نہیں دیکھا کرو, ڈاکٹر پہ اعتماد ہے تو دوا لو, ورنہ جاؤ نہیں اس کے پاس. اور جب اس نے کوئی دوا دے دی ہے تو یوٹیوب پہ ڈال کے سرچ کرنے کی کوشش مت کرو. ایک پہلو آ رہا ہوتا ہے یوٹیوب پہ اس میڈیسن کا. ہمارے جاننے والوں میں ایک صاحب کے اوپر کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی تو وہ جانے لگے عاملوں کے پاس. مجھے پتا تھا ان کی سیٹنگ اوپر کی آؤٹ ہوئی ہے, عاملوں کے پاس جائیں گے تو زندگی کا ان کا بیڑا غرق کر دے گا عامل, جن چڑیل بھوت کے کیس بنا دے گا ان کے اوپر. اور پھر ان پہ بھی, ان کی بھی سیٹنگ آؤٹ ہوگی, تھوڑے دن میں ان کے ابا کی سیٹنگ آؤٹ ہوگی, پھر ان کی بیگم کی سیٹنگ آؤٹ ہوگی, پھر آہستہ آہستہ پورا خاندان, چلو پورا خاندان اس نسل میں برباد ہو جاتا نا تو بھی غنیمت تھی, قیامت تک نسلوں میں برباد. اب دیکھ لو یہ نسل در نسل چڑیل بھوت والے نسل در نسل چلتے ہیں. ان کے ابا پہ بھی آیا کرتا تھا, ان کی ممانی پہ بھی چڑیل ہے, ان کی پھپھو بھی آئی ہوئی تھی, ان پہ بھی کچھ ہوا ہے, یہی چلتا ہے پھر. اچھا, میں بار بار کہتا ہوں جب میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں, دیوبندی عاملوں کے خلاف بول رہا ہوتا ہوں, یہ ذہن میں رکھنا. 1 نمبر جو سمجھے جاتے ہیں ان کے خلاف بول رہا ہوتا ہوں, کیونکہ فوراً میرا بیان لے جاتے ہیں 2 نمبر عاملوں پہ. 2 نمبر تو 2 نمبر ہے بھائی, 1 نمبر کی بات کر رہے ہیں. خیر, تو میں مانتا ہی نہیں اس کو. بعض علماء مجھے کہتے ہیں بہت متشدد ہے اس میں. بھائی صاحب آپ بھگتو گے تو پتہ چلے گا, بھگتو گے تو پتہ چلے گا. علم نہیں ہے, اور اس کو کہتے ہیں علوم. جب علم نہیں ہوتا تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ علوم. صاحب ٹوپی ڈرامہ.
कोई जिन चुड़ैल भूत भेजो हमारे पास यार, हमें भी तो भेजो कोई जिन चुड़ैल भूत, तुम्हारे पास हजारों जिन्नात होते हैं। अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो गया ना तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है भाई, इंसान है, अल्लाह बचाए हमें परेशानियों से। 50 साल के हो गए, अब इस 10 जनवरी को मैं 50 का हो गया अभी जो गुजरी है ना, तो माशाल्लाह तो कह रहे हैं, लेकिन ये फिक्र की बात है। क्योंकि मुझे याद है हम बैठे हुए थे, मैं छोटा बच्चा था, 10-12 साल मेरी उम्र थी, मेरे वालिद साहब मेरी दादी बैठे हुए रात को ना सहन में कुर्सी डाल के, मैं भी बैठा हुआ बच्चा, तो मेरे वालिद साहब की बड़ी घनी खूबसूरत दाढ़ी थी, दाढ़ी पे हाथ लगा के कह रहे थे कि मैं भी 50 साल का हो गया, हाँ जिंदगी हमने गुजार ली है, ये अल्फाज थे उनके मुझे। तो मैं छोटा बच्चा था, मैं सोच रहा था शायद एक दिन हमारी जिंदगी में आएगा कि हम कहेंगे हम 50 साल के हो गए हैं भाई, तो हम भी होंगे। तो वालिद साहब तो उसके 13 साल के बाद दुनिया से चले गए। तो ये 50 साल का होना खुशी की बात नहीं है, ये इसकी बात है बेटा पतली गली से निकलने का टाइम चल भाई, आधी सदी गुजर गई भाई, आधी सदी। लेकिन जो 50 साल के नहीं हुए वो खुशफहमी में मुब्तला ना हो, वो कह रहे चलो जी मुफ्ती साहब हो गए तो इनके तो पतली गली से निकलने का टाइम आ गया, हमारा नहीं आया। हमने बड़े बड़े ढीठ लोग देखे, नहीं जाते दुनिया से, 100 के हो जाते हैं, नहीं जाते, 18 वाले निकल जाते हैं। ये तारिक भाई जो हमारी कमेटी के साबिक सदर रहे हैं, ये बेचारे बीमार हैं, जब से मैं आया हूं 2006 से इनको बीमार देख रहा हूं मैं, और ऐसे बीमार के बस इस हफ्ते इंतकाल की खबर आ जाएगी, ऐसे बीमार रहे ये, राशा है हाथों में और बीमारियां बीसियों किस्म की। बस अभी खबर आई अगले हफ्ते तारिक भाई जो है मस्जिद में नहीं आएंगे भाई, इंतकाल होने वाला है। अब तक माशाअल्लाह जिंदा है, और जो उनको तरस खा के जाते थे ना तारिक भाई पता नहीं अगले हफ्ते आपसे मुलाकात हो या ना हो, उनका इंतकाल हो गया। मस्जिद नमाजी पढ़ने तो है बड़े पक्के नमाजी, इसी ने उनको जिंदा रखा हुआ है। तो इन बीमारियों की टेंशन नहीं ली ना, क्योंकि नमाज रोजे में दिल लगा हुआ है। तो मुझे याद है 2013 और 14 में ना कितने जनाजे में पढ़ा चुका था उनके सामने, जो उनका के जनाजे का इंतजार कर रहे थे और खुद मर गए। तो मैंने एक दिन तारिक भाई से कहा, बेतकल्लुफी है उनसे, सदर थे हमारे, बेतकल्लुफी थी, मैंने कहा तारिक भाई बहुत ढीठ हो मैंने कहा इंशाअल्लाह आप नहीं मरोगे, ये सारे जो आप पे रो रो के तर्ज खा रहे हैं ना ये मरेंगे, और मर गए बहुत सारे, आधे तो मर गए मेरा ख्याल है। अच्छा अब मेरा ख्याल यह था बहुत दिनों से तारिक भाई नजर नहीं आ रहे ना, मैंने कहा यार कोई खबर नहीं आई, ऐसा ना हो कि हमें बताए बगैर ये सारा काम हो गया हो। कल मैंने ऐसे ही फोन किया, फोन उठाया और मुफ्ती साहब खैरियत से हैं? तो मैंने कहा माशाल्लाह। फिर मैंने कहा तारिक भाई बहुत ढीठ हो, नहीं तो भाई ये किसके हाथ में है? अल्लाह गया। तो इसलिए आप ज्यादा टेंशन, आप खुशी ना मनाएं। जो नौजवान बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोई पता नहीं है भाई, 100 वाले भी जीते हैं। मेरे वालिद साहब जब मेरी छोटी बहन का रिश्ता तय हुआ ना, तो मेरे वालिद साहब, अच्छा ये जो जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ने की फजीलत है, तो ये जुम्मे की रात को अगर कोई पढ़ ले तो भी ये फजीलत हासिल हो जाएगी। तो क्योंकि रिवायात में जुम्मे की रात का भी तस्करा मिलता है और जुम्मे का भी तस्करा मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं, अनज़ला अला अब्दिहिल किताब, जिसने अपने बंदे पर किताब को नाजिल किया, वलम यजअल लहू इवजा, और इस किताब में उसने कोई कजी नहीं रखी। ये कुरान का कमाल है। आप अलहम से लेके वन्नास तक पढ़े, 2 और 2 4 की तरह इसकी आयतें और इसके मजामीन समझ में आते हैं। कुरान के अलावा कोई भी मजहबी किताब आप पढ़ लेना तो आपको समझ में नहीं आएगी कि ये क्या कहा जा रहा है इसमें, और वो बातें नेचर को अपील भी नहीं करेंगी, और इंसान वसवसों का शिकार हो जाएगा और मुसीबत में पड़ जाएगा। लेकिन कुरान के दावे कितने वाज़े हैं, और दावों में तनाकुज़ नहीं है। कुरान ने कहा खुदा एक है, हर जगह यही कहा कि एक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि नबी हैं, बशर हैं, बशर है नबी हैं। तो बशरियत को साबित किया कुरान ने। जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊट पटांग मोजज़ों का मुतालबा किया गया तो बता दिया गया मैं बशर हूं। एक ही दावा रहा है मुसलसल शुरू से आखिर तक, और आखिरी नबी होने का जब दावा किया गया तो आखिरी ही, ये नहीं कि फिर कुरान में इशारे दे दिए कि कोई और नबी भी आएगा। तो तनाकुज़ नहीं है कुरान में। नमाज को फर्ज किया तो नमाज फर्ज है। तो ये जितने मजामीन, फिर अखलाकियात की जो तालीम दी वो तालीम सेम है। तो ये है कि इवज नहीं है, बिल्कुल नेचर को अपील करने वाली 2 और 2 4 की तरह साफ सुथरी बातें हैं कुरान मजीद में। ये खुद कुरान का एक बहुत बड़ा मोजज़ा है। आप
کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا. میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا, یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے, تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاوی کی دوسری جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے. تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا, پرویز نام تھا اس کا, پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے, تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا. مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے, دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے, اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے, ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے. تو ایسے کئی تناقض. تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے. یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے, اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر, کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں, وہ تو احادیث میں ملتے ہیں. قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے, آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے, اخلاقیات سکھاتا ہے, مسائل فقہی مسائل وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے, اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں. تو مقصد اس کا یہ کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے. تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا. کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کرنا زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں, تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا. تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں, اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں, میں تو امام ہوں, اور کہیں لکھتا ہے کہ میں, شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں, میں امام مہدی ہوں. پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں. اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے, وجہ اس کی یہ کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے, تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس. جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت, دولت, اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے, تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا وہ وہی طریقہ اختیار کر لیتا ہے. تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا اس سے رجوع کر لے, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے. لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے, وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. آج بہت سارے اسکالر ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا. اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں, ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہے. تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں ہیں یا جتنے باطل مذاہب ہیں ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا. تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا, کوئی کجی نظر نہیں آئے گی. بہت واضح 2 اور 2 4 کی طرح وہ اپنے دعووں کو دعوے کرتا ہے قرآن مجید, اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے. قیماً, اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے, لینذر بأسا, تاکہ یہ ڈرا دے. کہ اللہ تو نے اتنا صاف ستھرا کلام نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں 2 وجہ سے. برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے, اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے, تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے. یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف ستھرا ہے. برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن, اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا, ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ ڈرا دے شدید عذاب سے, مِن لَدُنْہُ, اللہ کی طرف سے. ایک آدمی میرے پاس آیا, ہلتا نہیں تھا, کہہ رہے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں, میری کچھ پیسہ آ جائے. میں نے کہا تو وظیفہ پڑھے گا نا اور موٹا ہو جائے گا, کیونکہ بیٹھے بیٹھے پڑھنا پڑتا ہے نا وظیفہ. تیرا علاج وظیفوں میں نہیں ہے, تیرا علاج ہل جل میں ہے. وظیفے پڑھے گا نا بیٹھ کے, جتنا موٹا ہے 3 پراٹھے صبح کھائے گا, اس کے بعد وظیفے کے لیے بیٹھ جائے گا تو اور موٹا ہو جائے گا, پڑ جائے گا ایک دن دھماکے کے ساتھ. خیر, کہاں سے کام, آج بہت دائیں بائیں شروع میں ہی جانا شروع ہو گیا میں. خیر, کیا کہہ رہے بھائی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا بات عرض کر رہا تھا میں,
نہیں یہ بیچ میں جو ابھی ٹرن مارا ہے میں نے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوج تھی, جو مجاہدین تھے, اس میں غیر مسلم بھی تھے. وجہ کیا تھی بھائی؟ وہ لڑنا جانتے ہیں. تو نیک آدمی لڑنا نہ جانتا ہو اس کو کبھی بھی جہاد میں نہیں لے جایا جاتا, پھڈوں میں اس کو نہیں بلایا جاتا. جو جانتا ہو لڑائی, بے شک نیک نہ ہو, اس کو ترجیح دی جاتی ہے. ہاں نیک بھی ہو, لڑاکا بھی ہو, پھر سبحان اللہ. اس لیے ہمیشہ کام اس کے اہل سے لیا جاتا ہے, اور یہی زندگی میں اصول بنا لینا چاہیے کہ جو جس کی فیلڈ ہے وہی اس کا ایکسپرٹ. دین کے علم میں علماء ایکسپرٹ ہوتے ہیں, تو دین کے علم انہی سے لیا جائے گا. میڈیکل سائنس میں کون ایکسپرٹ ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر. ایک ڈاکٹر 2 نمبر ہے تو 1 نمبر تلاش کر لو. یہ نہیں ہوگا کہ جو یوٹیوبر آپ کو میڈیکل ٹوٹکے بتا رہے ہیں اور ہر تھوڑے دن میں کسی کا چینل بنا ہوا ہے اور وہ بیٹھ کے پھینکتا جا رہا ہے اور آپ بیٹھ کے لپیٹتے جا رہے ہو. یہ ڈاکٹر سارے کیوں ہیں بھائی؟ ایک بیماری ہماری سوسائٹی میں یہ بھی ہے, ڈاکٹر آج کل کسی کو کوئی میڈیسن لکھ کے دیتا ہے, وہ یوٹیوب پہ لکھ کے ڈال دیتا ہے کہ کیا ہے یہ, یوٹیوب پہ آ رہا ہوتا ہے, اس میں یہ ہے, اس میں فلانا ہے, اس میں ڈمکانا ہے. وہ بھائی یہ نہیں دیکھا کرو, ڈاکٹر پہ اعتماد ہے تو دوا لو, ورنہ جاؤ نہیں اس کے پاس. اور جب اس نے کوئی دوا دے دی ہے تو یوٹیوب پہ ڈال کے سرچ کرنے کی کوشش مت کرو. ایک پہلو آ رہا ہوتا ہے یوٹیوب پہ اس میڈیسن کا. ہمارے جاننے والوں میں ایک صاحب کے اوپر کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی تو وہ جانے لگے عاملوں کے پاس. مجھے پتا تھا ان کی سیٹنگ اوپر کی آؤٹ ہوئی ہے, عاملوں کے پاس جائیں گے تو زندگی کا ان کا بیڑا غرق کر دے گا عامل. جن چڑیل بھوت کے کیس بنا دے گا ان کے اوپر, اور پھر ان پہ بھی ان کی بھی سیٹنگ آؤٹ ہوگی. تھوڑے دن میں ان کے ابا کی سیٹنگ آؤٹ ہوگی, پھر ان کی بیگم کی سیٹنگ آؤٹ ہوگی, پھر آہستہ آہستہ پورا خاندان, چلو پورا خاندان اس نسل میں برباد ہو جاتا نا تو بھی غنیمت تھی. قیامت تک نسلوں میں برباد. اب دیکھ لو یہ نسل در نسل چڑیل بھوت والے نسل در نسل چلتے ہیں. ان کی ابا پہ بھی آیا کرتا تھا, ان کی ممانی پہ بھی چڑیل ہے, ان کی پھپھو بھی آئی ہوئی تھی, ان پہ بھی کچھ ہوا ہے. یہی چلتا ہے پھر. اچھا میں بار بار کہتا ہوں جب میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں, دیوبندی عاملوں کے خلاف بول رہا ہوتا ہوں, یہ ذہن میں رکھنا. 1 نمبر جو سمجھے جاتے ہیں ان کے خلاف بول رہا ہوتا ہوں, کیونکہ فوراً میرا بیان لے جاتے ہیں 2 نمبر عاملوں پہ. 2 نمبر تو 2 نمبر ہے بھائی, 1 نمبر کی بات کر رہے ہیں. خیر تو میں مانتا ہی نہیں اس کو. بعض علماء مجھے کہتے ہیں بہت متشدد ہے اس میں. بھائی صاحب آپ بھگتو گے تو پتہ چلے گا. صحیح ہے, بھگتو گے تو پتہ چلے گا. علم نہیں ہے, اور اس کو کہتے ہیں علوم. جب علم نہیں ہوتا تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ علوم. سب ٹوپی ڈرامہ. کوئی جن چڑیل بھوت بھیجو ہمارے پاس یار, ہمیں بھی تو بھیجو کوئی جن چڑیل بھوت. تمہارے پاس ہزاروں جنات ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے مجھے کچھ ہو گیا نا تو کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی, انسان ہے. اللہ بچائے ہمیں پریشانیوں سے. 50 سال کے ہو گئے, اب اس 10 جنوری کو میں 50 کا ہو گیا ابھی جو گزری ہے نا. تو ماشاءاللہ تو کہہ رہے ہیں, لیکن یہ فکر کی بات ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے ہم بیٹھے ہوئے تھے, میں چھوٹا بچہ تھا, 10-12 سال میری عمر تھی. میرے والد صاحب میری دادی بیٹھے ہوئے رات کو نا صحن میں کرسی ڈال کے, میں بھی بیٹھا ہوا بچہ. تو میرے والد صاحب کی بڑی گھنی خوبصورت داڑھی تھی, داڑھی پہ ہاتھ لگا کے کہہ رہے تھے کہ میں بھی 50 سال کا ہو گیا, ہاں زندگی ہم نے گزار لی ہے. یہ الفاظ تھے ان کے مجھے. تو میں چھوٹا بچہ تھا, میں سوچ رہا تھا شاید ایک دن ہماری زندگی میں آئے گا کہ ہم کہیں گے ہم 50 سال کے ہو گئے ہے بھائی, تو ہم بھی ہوں گے. تو والد صاحب تو اس کے 13 سال کے بعد دنیا سے چلے گئے. تو یہ 50 سال کا ہونا خوشی کی بات نہیں ہے, یہ اس کی بات ہے بیٹا پتلی گلی سے نکلنے کا ٹائم. چل بھائی آدھی صدی گزر گئی بھائی, آدھی صدی. لیکن جو 50 سال کے نہیں ہوئے وہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو, جو کہہ رہے چلو جی مفتی صاحب ہو گئے تو ان کے تو پتلی گلی سے نکلنے کا ٹائم آ گیا. ہمارا نہیں آیا. ہم نے بڑے بڑے ڈھیٹ لوگ دیکھے, نہیں جاتے دنیا سے. 100 کے ہو جاتے ہیں, نہیں جاتے. 18 والے نکل جاتے ہیں. یہ طارق بھائی جو ہماری کمیٹی کے سابق صدر رہے ہیں, یہ بیچارے بیمار ہیں. جب سے میں آیا ہوں 2006 سے ان کو بیمار دیکھ رہا ہوں میں, اور ایسے بیمار کہ بس اس ہفتے انتقال کی خبر آ جائے گی. ایسے بیمار رہے یہ, راشا ہاتھوں میں اور بیماریاں 20 قسم کی. بس ابھی خبر آئی اگلے ہفتے طارق بھائی جو ہے مسجد میں نہیں آئیں گے بھائی, انتقال